نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ بیان نہایت ہی ضروری اور اہم موضوع پر ہے۔ کچھ لوگوں کی یہ شکایتیں ہوتی ہیں کہ ہماری بیویاں ہماری باتیں نہیں مانتی، ہماری شکایتیں کرتی ہیں، ہماری ناشکری کرتی ہیں، ہماری فرما برداری نہیں کرتی۔ غرض کے بہت ساری شکایتیں لوگوں نے کی ہیں، جس کے بنا پر آج یہ موضوع اختیار کیا گیا ہے۔ لہٰذا میری یہ گزارش ہے آپ سبھی سے کہ اس بیان کو پورا ضرور سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اور جن لوگوں کی بھی یہ شکایت ہے کہ ہماری بیویاں ہماری بات نہیں مانتی، فرما برداری نہیں کرتی، نماز نہیں پڑھتی، روزے نہیں رکھتی، دین کے کاموں سے دور رہتی ہے، دنیا اور فیشن کے پیچھے بھاگ رہی ہے، فیشن پرست ہو گئی ہے، تو ان سبھی سے میری گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا سنیں، کیونکہ اخیر میں نے کچھ ایسی باتیں بیان کی ہیں کہ جن کو آپ سن کر کے اگر اس پر عمل کریں گے تو پھر سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کی بیوی کے اندر چینجنگ بھی آنا شروع ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو یہ بات دیکھیں کہ لوگوں کی شکایتیں ہیں کہ بیویاں جو ہیں وہ ہماری فرما بردار نہیں، وہ نمازیں نہیں پڑھتی ہیں، وہ روزے نہیں رکھتی ہیں، وہ بہانے کرتی ہیں، انہیں پردہ کرنے کو کہا جائے تو پردہ نہیں کرتی، غرض کہ ہماری بہت ناشکری کرتی ہیں، نہ گھر کے کام صحیح سے کرتی ہیں اور ہم سے شکایتیں کرتی ہیں، فرمائشیں کرتی ہیں۔ تو ان سب کا علاج کیسے کیا جائے؟ ایسی نافرمان عورت کو فرما بردار کیسے بنایا جائے؟ تو سب سے پہلی بات میں آپ سبھی کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی نیک ہو، کیونکہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی نیک ہو، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر چلنے والی ہو، ہر کوئی یہ چاہتا ہو کہ اس کی بیوی رابعہ بصری کے نقش قدم پر چلنے والی ہو، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی نیک اور پارسا ہو، اس کے علاوہ کسی غیر مرد کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے، کسی غیر کے بارے میں دل میں خیال تک نہ لائے، اس کی ہر ایک بات کو فرما برداری کے ساتھ اس کو پورا کرتی رہے۔ تو میری ان سبھی سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ کی بیویاں آپ کی فرما بردار ہوں، آپ کی بیویاں نیک ہوں، آپ کی بیویاں پارسا ہوں، تو پہلے آپ کو خود اس پر عمل کرنا ہوگا۔ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز ہو تو اسے بھی مولا علی کا غلام بننا ہوگا۔ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی رابعہ بصری کے نقش قدم پر چلے تو اسے بھی حسن بصری کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی نمازی ہو تو اسے بھی نماز عمل کے ساتھ ادا کرنا ہوگا۔ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اسلام کی فرما بردار ہو، دین اسلام کے ہر احکام کو پورا کرے تو اسے خود احکام اسلام کو اپنی زندگی میں اتارنا ہوگا، اسے بھی نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، اسے بھی روزوں کی پابندی کرنی ہوگی۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتا دینا چاہوں گی کہ دین اس دنیا میں لے کر آنے والا ایک مرد تھا جو کہ ہمارے نبی ہیں، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات۔ انہوں نے کلمہ پڑھایا لوگوں کو، انہوں نے دین دنیا میں لا کر کے پھیلایا۔ تو سب سے پہلے جب ہمارے نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا تو سب سے پہلے ان پر ایمان لانے والا کوئی اور نہیں، ان کی خود کی بیوی ایک عورت تھی۔ ان کی بیوی نے اسلام کیوں قبول کیا؟ اس لیے قبول کیا کیونکہ ان کے شوہر دین اسلام لے کر کے آئے تھے، وہ ان کی زندگی کو دیکھ رہی تھی، ان کو سمجھ رہی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے اسلام سب سے پہلے قبول کیا۔ تو اگر آج مرد نمازی ہو جائیں گے تو مردوں کو دیکھ کر کے ان کی بیویاں بھی نمازی بن جائیں گی۔ وہ عورت خود اپنے دل میں شرم محسوس کرے گی کہ میرا شوہر ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، یہ روزے رکھتا ہے، یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ دین اسلام کا فرما بردار ہے، تو پھر میں کیوں غفلت میں رہوں؟ میں کیوں نہ نماز پڑھوں؟ میں بھی نمازیں پڑھوں گی، میں بھی روزے رکھوں گی۔ سب سے پہلے مرد کو اپنی اصلاح کرنی ضروری ہے، تبھی جا کر کے اس کی بیوی کے اندر بھی سدھار پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ پہلے خود تو عمل کر لیں، آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، انشاءاللہ آپ کا
عمل، آپ کا کردار ہی آپ کی بیوی کے سدھار کا ذریعہ بن جائے گا۔ میں آپ کو یہاں ایک چھوٹی سی نصیحت کرنا چاہوں گی۔ ایک شخص ایک پیر کے پاس گیا اور اس نے اپنے پیر سے لمبی چوڑی شکایتیں لگانا شروع کر دی۔ اپنی بیوی کے بارے میں دن بھر کے سارے کچے چٹھے کھولنے لگا، ہر طرح کی شکایت کر دی کہ نہ تو میری بیوی نماز پڑھتی ہے، نہ تو پردہ کرتی ہے، نہ روزہ رکھنا پسند کرتی ہے، دین اسلام سے اسے کوئی غرض ہی نہیں، وہ ماڈرن خیالات کی لڑکی ہے، میرے ماں باپ نے میرا نکاح کر دیا زبردستی اس عورت کے ساتھ، اور اب وہ بالکل بھی فرما برداری نہیں کرتی، نہ اللہ کے اور اس کے رسول کے احکام کی فرما برداری کرتی ہے، نہ تو میری باتیں مانتی ہے، اس کے ساتھ میں کیسے زندگی گزاروں؟ آپ اسے ڈانٹ لگائیں، آپ اسے پھٹکار لگائیں، آپ اسے سمجھائیں تاکہ وہ میری باتوں کو سمجھنا شروع کر دے۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، وہ پیر بھی تھے تو کیا پیر تھے، سبحان اللہ۔ ایسے پیروں کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنے طرف سے کوئی نسخہ نہیں بتایا، انہوں نے کچھ بتایا تو ایک چھوٹی سی سنت پر عمل کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ انہوں نے اس نوجوان شخص سے کہا کہ ابھی رستے سے جب تم جاؤ گے، جب تم اپنے گھر جاؤ گے تو ایک ڈبہ مٹھائی خرید لینا، اور مٹھائی خرید لینے کے بعد وہ مٹھائی لے جا کر کے گھر میں اپنی بیوی کو دے دینا۔ وہ شخص حیرانی کے ساتھ اپنے پیر کا منہ دیکھتا رہا اور اس نے پوچھا کہ میں مٹھائی کیوں خریدوں؟ میں تو آپ سے اپنے مسئلے کو حل کروانے کے لیے آیا ہوں، میں تو آپ سے اسے ڈانٹ اور پھٹکار لگوانے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے مٹھائی خریدنے کو کہہ رہے ہیں؟ پھر اگلا جملہ پیر نے کہا کہ وہ مٹھائی اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کے منہ میں کھلا دینا۔ پھر اس شخص نے دیکھا اور کہا کہ میں اسے ڈانٹ پھٹکار کے لیے لایا، ڈانٹ اور پھٹکار کی شکایت کے لیے آیا ہوں، اور آپ اسے مٹھائی کھلانے کی بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تم یہ کام کر کے تو دیکھو، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، بیویوں سے محبت کرنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، تم اتنا کر کے تو دیکھو۔ جب وہ شخص گھر گیا تو باقاعدہ طور پر وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر کے گیا۔ رات کو جب کھانے کا دسترخوان لگا تو دسترخوان پر اس نے مٹھائی بھی رکھوا دی، اور کھانا کھانے کے بعد پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے مٹھائی اٹھائی اور اپنی بیوی کے منہ میں کھلانے لگا۔ تو اس کی بیوی بھی اسے حیرت سے دیکھنے لگی کہ ابھی تک تو یہ مجھے پسند ہی نہیں کرتا تھا، آج اچانک نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے اور میرے منہ میں اپنے ہاتھوں سے مٹھائی کھلا رہا ہے۔ اس نے مٹھائی تو کھا لی، لیکن بعد میں اس نے سوال کیا کہ بات کیا ہے کہ تم مجھے مٹھائی کھلا رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میرے پیر نے مجھے بتایا ہے کہ یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی تو اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ماڈرن خیالات کی عورت، وہ فیشن اور بے پردگی کو پسند کرنے والی عورت، اس نے اپنی زبان سے کہا اچھا اگر یہ نبی کی سنت ہے تو مجھے اور سنتیں سیکھنی ہیں، اگر یہ نبی کی سنت ہے تو مجھے نبی کی سنت بتاؤ، مجھے نماز کا طریقہ بتاؤ۔ اور سبحان اللہ، اگلے دن اس عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ جا کر کے پیر کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، اور باقاعدہ طور پر پردے کی پابند ہو گئی، نمازوں کی پابند ہو گئی۔ وہ ماڈرن خیالات کی لڑکی، وہ بے پردہ گھومنے والی لڑکی، اس نے ایک چھوٹی سی سنت کو جب دیکھا، ہمارے نبی کی اتنی پیاری سی سنت کو دیکھا تو اس نے اس کی پوری زندگی کو بدل دیا۔ آج اگر ضرورت ہے تو سنتوں پر عمل کی ضرورت ہے، آج اگر ضرورت ہے تو مردوں کو اپنے اندر عمل کی ضرورت ہے، تب جا کر کے ان کی بیویاں بھی عمل والی ہوں گی۔ آپ دیکھیں تو ہمارے نبی کی سنتیں کتنی پیاری پیاری ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آ جائے تو تم الحمدللہ کہو، اور چھینکنے کا طریقہ بتا دیا کہ جب چھینک آئے تو ہمارے آقا خود اپنا ہاتھ رکھ لیا کرتے اپنے چہرے پر، یا کسی کپڑے سے اپنے چہرے کو ڈھک لیا کرتے تھے، اور چھینک جب ہو جائے تو اس کے بعد الحمدللہ کہتے، اور دوسرے کو یرحمک اللہ کہنے کی تلقین دی، اور اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اور آج جب سائنس اس پر غور کرتی ہے تو پھر آج سائنس نے بھی یہ نتیجہ نکالا اور بتایا کہ چھینک جب انسان کے جسم سے نکلتی ہے تو وہ 160 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ کے ساتھ نکل رہی ہوتی ہے۔ تو سوچے ذرا، اگر اتنی تیز کے ساتھ ہوا اگر ہمارے جسم کے اندر سے نکل رہی ہے تو اگر اس کو کسی نے روک لیا یا اچھے سے نہیں نکل پائی تو کتنا بڑا نقصان کرے گی۔ ایک ریسرچ بتاتی ہے کہ ایک شخص نے اپنی چھینک کو روکنا چاہا تو اس کے گلے کے کچھ اجزاء ڈیمیج ہو گئے، اور 10 دنوں تک اسے نالی اور پائپ کے ذریعے سے سلائن چڑھا کر کے کھانا دینا پڑا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچے
تو ذرا نبی کی سنتوں میں کتنی مٹھاس ہے. ایک سنت کہ مٹھائی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کھلا دیا تو عورت کی پوری زندگی بدل گئی. یہ سنت تو دیکھے کتنی پیاری سنت ہے کہ اگر آج کوئی چھینکتا ہے اور ہاتھ رکھ لیتا ہے تو لوگ اس کو گڈ مینرز میں شمار کرتے ہیں. آج سائنس یہ بتا رہی ہے کہ 160 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے چھینک جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر سے باہر آتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ معاملہ آسانی کے ساتھ فرما دیا تو پھر اس کا شکر کیوں نہ ادا کریں. ظاہر سی بات ہے. اور جب لوگ دیکھیں گے کہ یہ آدمی اتنا با ادب ہے, اتنا مینرز والا ہے, تو پھر لوگ بھی تو اس کی تعریف کریں گے, اس کے لیے دعائیں کریں گے. آج سائنسدان کہتے ہیں, آج یہ انگریزوں کا بھی عمل بن گیا ہے کہ کسی کو چھینک آتی ہے تو گاڈ بلیس کہتے ہیں, یعنی گاڈ اس پر رحم کرے. اور ہمارا جو طریقہ ہے 1450 سال پہلے ہمارے نبی نے بتایا کہ چھینک آئے تو الحمدللہ کہو, اللہ کی تعریف کرو کہ اس نے روح نکال کر کے روح واپس ڈال دی. اتنی تیزی کے ساتھ ہوا جسم سے باہر نکلی اور تمہیں کوئی نقصان نہ ہوا. چھینک روکنے کے نقصان میں تو اتڑیاں بھی پھٹ پھٹ جاتی ہیں, جسم کے اندر کی ہڈیاں بھی ٹوٹ ٹوٹ جاتی ہیں. تو سوچے ذرا, سنت پر عمل کرنا کتنی پیاری بات ہے. زندگی کا طریقہ بدل جاتا ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ بدل جاتا ہے, زندگی جنت اور دنیا جنت کا گہوارہ بن جاتی ہے. آج اگر چاہیے ہمیں کسی چیز کی ضرورت اگر ہے, آج ہماری قوم کو کسی چیز کی ضرورت اگر ہے تو وہ سنتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. سنت پر عمل کرنے کا پورا ارادہ تو کر کے دیکھیں, انشاءاللہ آپ کے گھریلو معاملات بھی سدھر جائیں گے اور آپ کی آخرت بھی سدھر جائے گی. میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں, اور اپنے خیالات کمنٹ باکس میں ہم سے ضرور شیئر کریں. السلام علیکم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.